نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں یہ حدود بتائی ہیں، یہ آیات اتاری ہیں، تو صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری کہ ہم تلاوت کرتے رہیں اور اس پر عمل ہی نہ کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں۔ عورت جو ہے، اس کی خادمہ ہے، اس کو کہہ کر جاتی ہے کہ میں شام کو واپس آؤں گی اور تم نے شام تک جو ہے نا یہ کام کرنے ہیں، اور یہ سارے کاموں کی جو لسٹ ہے نا یہ اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، تم اس کو پڑھتی جانا اور ساتھ ساتھ یہ کام کرتی جانا، میں جب شام کو آؤں نا یہ سارے کام مکمل ہونے چاہیے۔ اب وہ تو چلی گئی مالکہ جو بھی ہے، اب پیچھے سے خادمہ نے کیا کیا، وہ لیٹر اٹھایا، اس کو پڑھ کے چنتی رہی اور شام تک جو ہے وہ یہی کام کرتی رہی۔ تو آپ خود بتائیں، جب شام کو مالکہ واپس آئے گی، وہ دیکھے گی یہ کام سارا کا سارا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی اس بندی نے کام کر کے نہیں دیا، اور وہ اس سے پوچھے اور خادمہ جواب میں کہے میں تو اس کو پڑھتی رہی تھی، میں نے تو اس کو سینے سے لگا کے رکھا تھا، میں تو اس کو چومتی رہی تھی۔ ارے بھائی، ڈیمانڈ کیا کی گئی تھی کہ اس میں جو بتایا گیا وہ کام کرو، ہمیں تو کام چاہیے۔ آپ کی خادمہ ایسے کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہو، میں سارا دن کس لیے چھوڑ کے گئی تھی، یہ میں سارا کچھ لکھ کے کس لیے گئی تھی کہ تم جو ہو عمل کرو، تم جو ہو یہ سارے کام کرو۔ اب ہمارا ڈرا بیک کیا ہے، ہم مسلمانوں کا ایک بہت افسوس ناک ہم لوگوں کی حالت ہو چکی ہے نا، ہم نے قرآن پاک کو یہی سمجھ رکھا ہے، پڑھ لو چوم لو، اوپر رکھ لو، پیٹھ نہ کرو، بس۔ نو ڈاؤٹ اس میں پڑھنے کا اجر ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہم عمل نہ کریں اور اس کو پڑھ کے چومتے رہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، تو میں نے جو تمہیں احکامات دیے تھے کیا تم نے اس پر عمل کیا؟ ہم جا کے اللہ کو کہیں نہیں اللہ، میں تو سارا دن قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی، میں نے تو اتنے ختم کیے تھے، میں تو چوم کے رکھتی تھی۔ اللہ راضی ہوں گے؟ اللہ کہیں گے میں نے یہ کتاب اس لیے بھیجی تھی کہ ہدایت لو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، ان احکامات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرو۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ تو آج یہی حال ہے ہمارا، اور ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔